سورہ احزاب آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، اے ایمان والو، نعمت اللہ علیکم، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو تمہارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اذ جاءتکم جنود، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں آ گئیں. جب تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان فوجوں پر تند اور تیز آندھی بھیجی. ہم نے ان فوجوں پر تند اور تیز آندھی بھیجی، وجنودا لم تروھا، وجنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہے ہیں. جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو، اذ جاءوکم اذ جاءتکم من فوقکم، من فوقکم، جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ گئے. جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی آ تمہارے گئے. نیچے کی طرف سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اذ زاغت الابصار، اور جب آنکھیں ٹھہری کی ٹھہری رہ گئیں. جب آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وتظنون بالله الظنون، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی سوچیں سوچنے لگے. تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی سوچ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں غزوہ خندق کا بیان فرما رہے ہیں. اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی جو ہے احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو، اور احزاب کہتے ہیں فوجوں کو. چونکہ اس غزوہ خندق کے اندر قریش مکہ نے سارے یہودیوں کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، نعوذ باللہ، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کل ہو چکی ہے. آج یہاں سے بات ہے کہ مشرکین کی یہ جرت تو ہوئی نہیں کہ وہ خندق کو پار کر کے آپس میں دست بدست ہو کے لڑتے، کیونکہ خندق کافی چوڑی بھی تھی، گہری بھی تھی، اور مشرکین کے گھوڑے لمبی چھلانگ لگا کر بھی اس کو عبور نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے 1 مہینے تک ڈیرا ڈالی رکھا، 1 مہینے تک جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کر دیا. مشرکین کے اندر ایک بہت بڑا انتہائی بہادر پہلوان تھا جو فنون جنگ کے اندر پورے عرب میں یکتا تھا، اور اس کے مقابلے کا بندہ کوئی نہیں تھا. اس کا نام تھا عمر بن عبد ود عامری. عمر بیٹا عبد ود کا، اور ود بت کا نام تھا، بت کا بندہ، اور عامری اس کا قبیلہ تھا. وہ انتہائی بہادر تھا، انتہائی قوی تھا، اور انتہائی مضبوط دل والا تھا. ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنے ساتھ اس نے چند اور نوجوان جاں باز لیے، اور پہلوانوں کو لے کر خندق سے اپنے گھوڑوں کو گزار کے آگے لے گیا، چند اور پہلوان بھی ساتھ لے کر. یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواروں کی طرف اشارہ کیا، گھوڑ سوار صحابہ کی طرف، اور کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے کون جائے گا. لیکن کوئی بھی تیار نہ ہو رہا تھا، سب ڈر رہے تھے، اس لیے کہ اس کی پہلوانی، اس کی بہادری، اور اس کا شمشیر زنی اور فنون جنگ پورے عرب میں مانے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، تم جاؤ اس کے مقابلے کے لیے. سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اور آخر اس کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا. تھوڑی دیر تک تو گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور گرد و غبار اڑتا رہا، اور تلواریں چلتی رہی. ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف عمر بن عبد ود عامری، دونوں کی تلواریں چلتی رہی. کافی دیر تک جو ہے لڑائی ہوتی رہی. بالآخر حضرت علی نے نعرہ تکبیر لگایا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا دشمن واصل جہنم ہو گیا. سبحان اللہ. مسلمان بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اندازہ لگایا اب فتح ہماری ہے. سب سے بڑا جو تھا بدماش، وہ تو واصل جہنم ہوا، جس کی دھاک پورے عرب پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ تیار ہی نہیں ہوتا تھا اس کے مقابلے کے لیے. پھر رب العالمین نے وہ تند و تیز آندھی بھیجی کہ مشرکین کے تمام خیمے اکھڑ گئے، اور کوئی چیز کرینے سے باقی نہ رہی، یہاں تک کہ آگ جلانا بھی مشکل ہو گیا، اور کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی. بالآخر تنگ آ کر یہ نامراد ہو کے واپس ہوئے، جس کا بیان اس آیت کے اندر ہے. بقول امام مجاہد رحمہ اللہ جو ہے، جس ہوا کا ذکر اس آیت میں آیا ہے یہ صبا ہے. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے اس پر ہوا بھیجی، یہ صبا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہوا آئی تھی، اور جو مدد کے لیے ہوا آتی ہے اسے عربی میں صبا کہتے ہیں، اور جو بربادی لے کر آتی ہے اسے عربی میں سر کہتے ہیں، سواد کے ساتھ سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اللہ نے مدد باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد کے لوگوں کو تند اور تیز ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اکرمہ فرماتے ہیں، جنوبی ہوا نے شمالی ہوا سے اس جنگ احزاب میں کہا، جنوب سے چلنے والی ہوا نے شمال سے چلنے والی ہوا کو کہا اس جنگ احزاب کے اندر، چلو ہم اور تم دونوں جا کر رسول اللہ کی مدد کریں. ہوائیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. شمالی ہوا نے کہا کہ گرمی رات کو نہیں چلا کرتی،
پھر ان پر صبا ہوا بھیجی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق والی رات سخت سردی میں اور تیز ہوا میں مدینہ شریف بھیجا کہ جاؤ مدینہ اور کھانا اور بستر لے آؤ، جاؤ مدینہ کھانا اور بستر لے آؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، ماموں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مدینہ اور کھانا اور بستر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا میرا جو صحابی تمہیں ملے اسے کہنا میرے پاس آ جاؤ، رستے میں جو صحابی ملے کہنا میرے پاس آ جاؤ۔ اب میں چلا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اب میں چلا، ہوائیں زناٹے کی شائیں کر کے چل رہی تھی، مجھے جو مسلمان ملا میں نے کہا حضور بلا رہے ہیں، رستے میں جو مسلمان ملا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے میرے پاس آؤ۔ جس نے سنا الٹے پاؤں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ ایسا موڑ کے حضور کی طرف روانہ ہوا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ۔ ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی اور وہ مجھے لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا لوہا میرے پاؤں پر گر پڑا جسے میں نے پھینک دیا، میری ڈھال کا جو لوہا تھا۔ اس ہوا کے ساتھ ہی اللہ نے فرشتے بھی نازل فرمائے جسے اللہ تعالیٰ نے جنود کہا، جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھر دیے، یہاں تک کہ جتنے سرداران لشکر تھے اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنے پاس بلا بلا کر کہنے لگے جنگ کی کوئی صورتحال نہیں ہے، بچاؤ کا راستہ تلاش کرو اور اپنے بچاؤ کا انتظام کرو۔ یہ تھا فرشتوں کا ڈالا ہوا ڈر اور رعب، ٹھیک ہے رکھیں، جو ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اللہ نے وہ لشکر بھیجے جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوجوان شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا، اے ابو عبداللہ تم بڑے خوش نصیب ہو، تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم تو جان نچھاور کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر۔ نوجوان فرمانے لگے سنیے چچا، اگر ہم حضور کے زمانے کو پاتے تو اللہ کی قسم آپ کو قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے ایک واقعہ سنو، بھتیجے اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو، ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک نماز پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر کافروں کے لشکروں میں گھس کر ان کی خبر لے کر آئے، کافروں کے لشکروں میں گھس کے خبر لائے۔ اللہ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی شرط لگاتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے جو جائے گا کافروں کے لشکر میں اور وہاں سے ان کی خبریں لے کر آئے گا، جاسوسی کر کے آئے گا، میں جنت کی شرط لگاتا ہوں، میں اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ کون جائے گا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، اس لیے کہ خوف اتنا زیادہ تھا، سارے بھوکے تھے اور سردی کے مارے سب کا برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تو سردی اتنی شدید، اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اوپر سے انتہائی ڈر، اور تیسری بات سارے بھوکے اور کھانے کی چیزوں کو ترس رہے تھے، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور فرمانے لگے کوئی ہے جو جا کر دشمنوں کے لشکر میں خبر لے کر آئے اور یہ دیکھے کہ ہمارے دشمن کیا کیا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کا رسول اسے مطمئن کرتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے کہ دشمن اس کا بال بھی بھیگا نہیں کریں گے، وہ واپس اطمینان کے ساتھ آئے گا اور عافیت کے ساتھ آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں میرا رفیق بنائے۔ بتاؤ کون جائے گا؟ ابھی بھی کوئی نہ کھڑا ہوا، اور کھڑا بھی کیسے ہوتا؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہے تھے، بھوک کے مارے پیٹ، دیکھیں صحابہ تھے، جانثار تھے تو انسان ہی نا، جس طرح انسانوں کو ڈر لگتا ہے، انسانوں کی تقاضے ضروریات ہوتے ہیں، امتحان بھی سخت تھا۔ سردی کے مارے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں دانت سے دانت بج رہا تھا اور خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے، اتنا شدید ڈر بیٹھا ہوا تھا اندر، کون جائے ابھی؟ بالآخر اللہ کے رسول نے میرا نام لیا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حذیفہ کدھر ہیں؟ اور حذیفہ فرماتے ہیں مجھ سے کھڑا ہوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہا، اور میں کھڑا نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ تو اللہ کے نبی نے نام لے لیا، میں نے بہت خوب کہہ کر کہ یا رسول اللہ بہت خوب، آپ کا ہر حکم سار آنکھوں پر، میں جاتا ہوں، اپنا راستہ لیا اور بڑی جرت کے ساتھ مشرکوں کے اندر گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ اللہ نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں، کہ دکھائی نہ دینے والے جو لشکر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے اندھیرے کے اندر، وہ تو اپنا کام بہت پھرتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہی۔ یہی ماجرا ابھی چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا کہ دشمنوں کے لشکروں میں ان کا سردار اور ان کا کمانڈر ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا اے قریشیو ہوشیار رہو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے لشکر سے ہوشیار رہو، اپنے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے نہ ہو تمہارے اندر کوئی اور غیر آ گیا ہو۔ اچانک کھڑا ہو کے کہنے لگا، چونکہ ابو سفیان سمجھدار تھے، اتنے عرصے سے اتنی جنگوں میں کمانڈر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ اعلان کیا تو میں نے فوراً ہی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا، بتا تو کون ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ میں نے اسے فوراً کہا ہوشیار رہنا دشمن سے،
میں نے اسے کہا دشمن سے ہوشیار رہنا، بے خبر نہ ہو کے بیٹھ، تو وہ ڈر کے چپ ہو گیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا اے قریشیو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی سے لڑ ہے لیکن گواہ اللہ کو بنا رہے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم اس وقت کسی ایسی جگہ پر نہیں ہیں جہاں زیادہ دیر ٹھہرا جا سکے، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ سب ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے ہم سے کہا تھا ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے لیکن بھاگ گئے ہیں، پھر اس ہوا نے ہمیں اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، ہم کھانا تک پکا نہیں سکتے، آگ نہیں جلا سکتے، خیمے ڈیرے ہمارے ٹھہر نہیں رہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جنگ کو ادھورا چھوڑ کے واپس جاؤں، تم سب کو بھی حکم دیتا ہوں واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنا اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا تھا وہ بیٹھ گیا، اونٹ پر چڑھ گیا اور اسے مارا، اور وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ایک تیر میں ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، میرے پاس بہت اچھا موقع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تاکیداً کہا تھا وہاں جا کے کوئی نیا کام نہ کرنا، صرف خبر لے کے آ جانا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی چادر تھی، نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور مجھے بھی چادر اڑا دی، یعنی آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو آپ نے ان کو دیکھا تو نماز میں اشارہ کیا ادھر آ کے میری جولی کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور وہ اپنی چادر ان کے اوپر بھی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر چادر اڑا دی، پھر رکوع اور سجدہ کیا اور میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کے اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں کافروں کے لشکروں کی خبر لینے جا رہا تھا، باوجود سردی کڑاکے کی تھی، لیکن مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا میں کسی گرم حمام کے اندر ہوں، ذرا سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے جب میں لشکر کفار میں پہنچا اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا، میں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا، پھر میں نے اپنا تیر کمان میں چڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ وہ تیر چلا کر اس کا کام تمام کر دوں، اور وہ میری بالکل نشانے کی زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، میرا نشانہ اتنا پکا تھا، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کے بھڑک جائیں۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ تند و تیز ٹھنڈی ہواؤں میں گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو بڑے زور کی سردی لگی اور کپ کپانے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر اڑا دی، میں چادر اوڑھ کر جو لیٹا تو ایسا گہری نیند سویا کہ صبح تک پڑا سوتا رہا۔ پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا او سونے والے بیدار ہو جا، او سونے والے بیدار ہو جا۔ ایک اور روایت میں ہے جب اس تابعی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور حضور کا زمانہ پاتے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کو جواب کے اندر کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ تم نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن اندر اتنی محبت ہے کہ دیکھنے کی تمنا مچل رہی ہے، اندر اتنا ایمان پختہ ہے کاش تمہارے جیسا ایمان میرا ہو جائے۔ حالانکہ صحابی کا ایمان تو بلند ہوتا ہے، وہ تو عاجزی تھی ان کی۔ برادر زادے، جو تم یہ تمنا کرتے ہو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، یہ تمنا ہی ہے، یہ صرف خواہشیں ہیں، خواہش سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے نہ جانے کیا کرتے، تمہیں پتہ ہے صحابہ میں ہوتے یا کن میں ہوتے تم؟ ہم پر ایسے کٹھن وقت آئے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد حذیفہ نے خندق کی رات کا سارا واقعہ ان تابعی کو سنایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہوا جھڑی اور آندھی کے ساتھ بارش بھی تھی۔ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے اور روایت میں ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے واقعات کو بیان فرما رہے تھے اپنے شاگردوں کے اندر، تو اہل مجلس میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ اے حضرت حذیفہ اگر ہم اس وقت موجود ہوتے تو یوں کرتے اور یوں کرتے اور یوں کرتے، یعنی اتنے ہم نچھاور ہو جاتے۔ اس پر آپ نے یہ بیان فرمایا باہر سے تو 10,000 کا لشکر ہمیں گھیرے ہوئے تھا اور اندر سے بنو قریظہ کے 800 یہودی بھی بغاوت کر کے بگڑ چکے تھے، ہمیں باہر سے بھی خطرہ تھا اور مدینے کے اندر بھی خطرہ تھا، بال بچے عورتیں سارے ہمارے مدینے میں تھے۔ خطرہ لگا ہوا تھا کہ اگر بنو قریظہ نے اس طرف کا رخ کیا تو ایک گھڑی میں وہ ہمارے بال بچوں کا کام تمام کر دیں گے، اگر بنو قریظہ بگڑ گئے اور ہمارے خلاف جنگ میں آ گئے تو سب سے پہلے وہ ہمارے بال بچوں کو ماریں گے۔ اللہ کی قسم اس رات جیسی خوف و ہراس والی حالت ہم پر زندگی میں نہیں گزری۔ پھر وہ ہوائیں چلتی تھی، آندھیاں اٹھتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تھا، کڑک اور گرج اور بجلی ایسی تھی کہ العظمت للہ، اللہ کی پناہ۔ اگر ہم اپنے ساتھ والے ساتھی کو دیکھنا ہوتا، اندھیرا اتنا تھا کہ اس کی انگلیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی تھی، اس قدر گپ اندھیرا تھا۔
جو منافق ہمارے ساتھ تھے وہ ایک ایک کر کے بہانہ بنا کر اللہ کے نبی کے پاس اجازت لے کے جاتے رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمارے بال بچے گھر میں اکیلے ہیں، ہمارے بال بچے گھر میں اکیلے ہیں، گھر میں نگہبان کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں جانے دیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت لیتے، آپ نے کسی ایک منافق کو بھی نہ روکا، جس نے آ کے اجازت مانگی آپ نے فرمایا جاؤ، تم گھر جاؤ۔ جس نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں، آپ نے فرمایا شوق سے جاؤ، شوق سے جاؤ۔ وہ ایک ایک ہو کر سارے سے رکھنے لگے، صرف ہم 300 صحابہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ایک صحابی کو دیکھا، میری تو عجیب حالت تھی، نہ میرے پاس دشمن سے بچنے کے لیے کوئی آلہ تھا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی کپڑا، صرف میری بیوی کی ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ جب حضور میرے پاس پہنچے اس وقت میں اپنے گھٹنوں میں سر ڈالے دبک کر بیٹھا ہوا، خوف کے مارے اور سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ حذیفہ۔ آپ نے کہا حذیفہ سن، اللہ کی قسم میرے اوپر تو زمین تنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ سن میری بات۔ حذیفہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے اوپر تو زمین تنگ ہوگی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں حضور مجھے ہی نہ کھڑا کر دیں اور کوئی کام نہ دے دیں، حالانکہ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، بھوکا بھی ہوں۔ میری تو درگت ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتا، حضور کا فرمان تھا۔ میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیے، سن رہا ہوں۔ کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا دشمنوں میں ایک نئی بات ہونے والی ہے، جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ۔ اللہ کی قسم اس وقت مجھ سے زیادہ نہ تو کسی کو خوف تھا، نہ گھبراہٹ تھی، نہ کسی کو میرے سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، لیکن حضور کا حکم سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ جب میں چلنے لگا تو میں نے سنا حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے آگے سے اس کی حفاظت فرما، اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت فرما، اس کے دائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کے بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کے اوپر سے حفاظت فرما، اس کے نیچے سے حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کسی قسم کا خوف، ڈر، دہشت میرے دل میں نہیں تھی۔ ایک تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر فرمایا دیکھو حذیفہ وہاں جا کر میرے پاس واپس آنے تک کوئی نئی بات نہ کرنا، مطلب کسی کو قتل شتل یا چھیڑخانی نہیں کرنی۔ اس روایت میں ہے کہ میں ابو سفیان کو اس سے پہلے پہچانتا بھی نہ تھا، میں گیا وہاں آوازیں لگ رہی تھی چلو کوچ کرو، چلو واپس چلو، جنگ نہیں کرنی۔ ایک عجیب بات میں نے یہ بھی دیکھی، وہ خطرناک ہوا جو دیگیں الٹ رہی تھی وہ صرف ان کے لشکر کے احاطے تک تھی، اس کے علاوہ ہوا تھی ہی نہیں، وہ ہوا صرف ان کے لشکر میں چل رہی تھی۔ میں نے حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر، اللہ کی قسم ان کے لشکر سے ایک بارش باہر بھی ہوا نہیں تھی، صرف جہاں پر تھے وہیں پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ پتھر اڑ اڑ کر ان کے اوپر گرتے تھے اور ان کو لگتے تھے۔ جب میں واپس چلا تو میں نے دیکھا تقریباً 20 سوار ہیں جو امامہ باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو خبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو گیا اور آپ کے دشمنوں کو اس نے مات دی۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں داخل تھا کہ جب کوئی گھبراہٹ کا وقت آتا آپ نماز شروع کرتے تھے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔